اگلا شعر دیکھیں. سوری ڈسٹربنس جو ہے وہ بچے. اچھا اگلا شعر دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے یوں ہی یہ گردِ سر راہ خوشنما تارے رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے. اب یہاں پہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ جو آسمان کی بلندیوں پر جلوہ گر خوبصورت خوشنما تارے جو ہیں وہ کسی مسافر کی نشاندہی کرتے ہیں، اور چاند ستارے جو ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں اور آسمان کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور شاعر جو ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کے قدموں کی دھول دکھائی دیتے ہیں. یہاں پہ اب آپ ان اشعار کو اس میں جو ہے وہ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ شاعر کی نظر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو شاعر کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ جو کہکشاں ہیں یہ ان کے قدموں کی دھول ہے اور یہ ان کے نشانات ہیں، ان کے جو ہے یہ آسمان کی خوبصورتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں کہ کائنات میں بھی کتنی خوبصورت ہستیوں کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھری پڑی ہیں، اور ہم انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اصحاب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ساری مثالیں ہمیں جو ہے وہ جد و جہد کا درس دیتی ہیں، حرکت کا درس دیتی ہیں، اور یہ ساری نظم بھی جو ہے وہ اسی چیز پر ریلیٹ کر رہی ہے. اور شاعر جو ہے وہ تاروں کے بارے میں کہتا ہے کہ کروڑوں سالوں کے جاگے ہوئے یہ تارے ہیں، کروڑوں سالوں کے جاگے ہوئے یہ تارے ہیں، جمال و حسن کے بہتے ہوئے یہ دھارے ہیں. گویا یہ چاند تارے جو ہیں وہ کیا ہیں، حسن و جمال کا باعث ہیں اور یہ خوبصورتی کا باعث ہیں. اور پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، کہ سفر جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے. جب انسان سفر پر نکلتا ہے تو اس پر نئی چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہوتی ہیں، اور وہ اسے نئے ایکسپیرینسز جو ہیں ہوتے ہیں جن سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ متحرک اور منزل کی تلاش کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے. اگرچہ راستے میں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ انسان کو اس کا فیس کرنی پڑتی ہیں، اور بہت سارے جو کانٹے ہیں اس کی راہ میں بچھے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان منزل پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سی خوشیاں بھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. اور شاعر جو ہے وہ یہاں پہ انہی کی خوشیوں کی بات کرتا ہے اور اسی منزل کی بات کرتا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ سرگرم عمل رہیں تو ہمارے عمل جو ہیں وہ ہمیں بہت ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہت برائٹ ہو سکتا ہے. اور اقبال جو ہے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ زمانے میں جو ہے وہ اگر کسی چیز کو جو ہمیشہ کے لیے چیزیں رہنے والی ہیں اور ان میں ایک ہی چیز ہے جو کہ ثبات ہے، تغیر ہی جو ہے اس کو ہمیشہ ثبات ہے. ثبات کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، کہ کائنات کے اندر تبدیلی ہی صرف ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر یہ تبدیلی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کائنات خوبصورت نہیں رہے گی. کائنات جو ہے کوئی بھی اگر انسان کی زندگی بھی ایک نہج پر چلتی رہے، اب فار ایگزامپل ہمیں اب چھٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم بہت مارچ سے ہم لوگ جو ہے وہ فارغ ہیں، تو یہ جو ایک جیسی روٹین ہے اس سے بھی ہم بور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کالج جاتے ہو تو آپ کے لیے کالج سے گھر آنا، ہوم ورک ملنا، کچھ فرینڈس کے ساتھ ملنا ملانا، وہ چیز جو تبدیلی ایک آتی رہتی ہے لائف میں، انسان اس سے خوش رہتا ہے. اگر یہ تبدیلی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اکتاہٹ کا، بوریت کا شکار ہو جاتا ہے. اور اقبال کہتے ہیں وہ مسلسل جب نوجوانوں کو درس دیتے ہیں محنت کا تو وہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ٹھیک ہے، کہ مجھے وہ نوجوان جو ہیں پسند ہیں کہ جو ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی بات کرتے ہیں اور جو ہمیشہ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. اور شاعر کا خیال ہے کہ انسان کو منزل تک پہنچنے کے لیے دوسروں کے بتائے ہوئے رستوں سے رہنمائی لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا اور ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو عقل مند وہی ہے جو دوسروں کے تجربات سے جو ہے وہ سبق حاصل کر لے. تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو لکیریں اور نشانات ہیں یہ ہمیں اسی لیے موجود ہیں کہ ہم ان سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں. اور
لیکن یہ ہے کہ ان پر کوئی چلے نہ چلے، انسان کی اپنی مرضی ہے، اور آسمان پر جو ستارے اور چاند اور یہ شاعر کے مطابق جو ہے وہ کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے، اور یہ جو علامتیں ہیں ان کے ذریعے شاعر آپ کو محنت کا جو درس ہے وہ دے رہا ہے۔